السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے، اور اس زندگی کی مثال ایک پانی کے بلبلے کی طرح ہے۔ جس طرح پانی کا بلبلہ تھوڑی دیر کے بعد اپنا وجود کھو دیتا ہے، میں اور آپ بھی یہاں اپنی زندگی کے گنے چنے سال پورے کرنے کے بعد اس دنیا کو خیر باد کہنے والے ہیں اور اپنے اللہ سے ملاقات کے لیے جانے والے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اس وقت اور ان دنوں میں اور ہر سال کی طرح اس وقت سوشل میڈیا پہ اور پرنٹ میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں نئے سال کی آمد کے موقع پہ اور پچھلے سال کے اختتام کے حوالے سے جو آپس میں مراسلت اور پیغام رسانی، مبارکباد، اور یہی بس نہیں کہ معاملہ ادھر تک ٹھہرتا، آج رات نیو ایئر نائٹ کے نام پہ یا نئے سال کی پہلی رات کے نام پہ اسلام کے ساتھ جو کھلواڑ ہوتا ہے، ہاں اگر غیر مسلم ممالک میں، عیسائی ملکوں میں ایسے ہوتا تو ہم شاید مسلمانوں کو مخاطب کرتے، ان مسلمانوں کو جو وہاں ان ملکوں میں رہتے تھے، لیکن بات یہی نہیں، اب بات تو ہمارے گھر تک آ پہنچی ہے اور ہمارے گھروں کو یہ آگ لگ چکی ہے، اور ہمارے ملکوں میں، مسلمان ملکوں کے اندر بھی اس جدید دور میں، اس میڈیا کے دور میں، جہاں یہ ذرائع اور وسائل موجود ہیں، تیز ذرائع موجود ہیں خبر پہنچانے کے، یہاں بھی گہما گہمی موجود ہے۔ نئے سال کی پہلی رات اور نیو ہیپی ایئر نائٹ کے نام سے، ہیپی نیو ایئر نائٹ کے نام سے جو اسلام کے ساتھ ہم اللہ اکبر کبیرہ سلوک کرتے ہیں اور اسلامی قدروں کو پامال کرتے ہیں، وہ بڑا ناقابل بیان ہے، اور وہ بڑا دکھ کا پہلو ہے جسے بیان کرنا پڑتا ہے کہ جب باڑ ہی فصل کو کھانا شروع کر دے، جس نے حفاظت کرنی تھی، جس نے پروٹیکٹ کرنا تھا، جس نے دفاع کرنا تھا، جس نے اسلام کو اجاگر کرنا تھا، وہی اسلام کا دعوے دار اگر وہ کام کرنا شروع کرے اور اسلام کی عمارت کو گرانا شروع کرے، اس سے بڑی دکھ کی داستان اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہم اسلام کے ماننے والے تھے۔ اب بات صرف نئے سال کی مبارکباد کی نہیں، ہم جو پیسہ برباد کرتے ہیں اس نئے سال کی پہلی رات کے نام سے، اور جو اسلام کے حکموں کو پامال کرتے ہیں اس نئے سال کی پہلی رات کے نام پہ،
جو اللہ کی حدود کو توڑا جاتا ہے، حرام کا ارتکاب کیا جاتا ہے، اللہ کے حکموں کو پامال کیا جاتا ہے، یہ ناقابل بیان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم تو اس اسلام کے قائل و فائل تھے جو عورت کی عزت کا دفاع کرنے والا تھا۔ ہم تو اس اسلام کے قائل تھے جس اسلام نے کہا تھا کہ لا یخلون رجل بامرأ، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت اختیار نہ کرے۔ اور آج نئے سال کی پہلی رات کے نام پہ مرد و زن کے اختلاط کے اوپر مبنی محفلیں مسلمان سجا رہے۔ ہم تو اس اسلام کے ماننے والے تھے جس اسلام نے کہا تھا کہ بے شک شراب اور جوا اور یہ قسمت کے تیر اور یہ بت رجس من عمل الشیطان، یہ گندگی ہے، یہ شیطانی عمل ہے۔ جس اسلام نے کہا تھا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ تم حالت نشہ میں نماز کے قریب نہیں جا سکتے تھے، جس نے شراب کو حرام کیا تھا، جس اسلام کی دعوت تو یہ تھی، نبی کریم نے فرمایا میری امت میں ایک ایسا وقت آئے گا، میری امت میں ایک وقت آئے گا جب لوگوں کے اوپر پتھروں کی بارش ہوگی، جب لوگوں پہ پتھروں کی بارش ہوگی اور لوگوں کو زمین نگل جائے گی اور لوگ زمین میں دھنس جائیں گے اور لوگوں کے چہرے مسخ کر دیے جائیں گے اور شکلیں تبدیل کر دی جائیں گی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ کب ہوگا؟ فرمایا جب گانے بجانے والے عام ہو جائیں گے اور جب شرابیں پی جانے لگے گی اور جب اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، جب گانے والی جو ہیں وہ ناچنے والی عام ہو جائے، جب گانے بجانے کے آلات عام ہو جائیں گے۔ آج نئے سال کی پہلی رات کے نام پہ کیا کچھ ہمارے ملکوں میں نہیں ہو رہا؟ مسلمان ملکوں کے اندر ایسی مجلسیں اور ایسی محفلیں قائم ہیں جو اسلام کے حکموں کو اور اسلام کی قدروں کو پامال کر رہی ہے۔ ہم تو اس اسلام کے ماننے والے تھے جس اسلام نے زنا کو حرام قرار دیا تھا، اس نے کہا تھا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ۔ اور آج نئے سال کی پہلی رات کے نام پہ اگر وہی مسلمان کسی شرمگاہ کو حلال کر لے اور اس کے ساتھ بدکاری کر لے، انگریزوں کے راستے پہ چلتے ہوئے اور ان صلیب کے پجاریوں کے راستے پہ چلتے ہوئے، آج مسلمان بھی اپنی مجلسوں میں اور اپنے ملکوں میں اور اپنی اللہ اکبر کلبوں میں اور اپنی مجلسوں میں اگر انہی کے طرز پہ چلتے ہوئے اللہ کی حدود کو توڑتا ہے تو یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کے مترادف۔ جب اس قسم اور اس طرز پہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے ساتھ اور اللہ کے دین کے ساتھ اور اللہ کی شریعت کے ساتھ نئے سال کے نام پہ کھلواڑ کیا جائے تو پھر اس وقت طالب علموں کی اور دین کے مبلغین کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ اس موضوع کی شدت کو سمجھتے ہوئے لوگوں کو اس بات کے حوالے سے متنبہ کریں کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ دین اسلام سے انحراف کی بدترین صورت ہے۔ آئیے آج 31 دسمبر کی آخری رات، اتفاقاً آج ہمارا موضوع چونکہ جمعرات کو ہماری مجلس رہتی ہے اور یہ آج دن بھی یہ دن ہے، ہمیں اس حوالے سے چند باتوں کو سننا اور سمجھنا بڑا ضروری ہے اور بنیادی باتیں ہیں۔ جب تک وہ میرے ذہن کے اندر نہیں بیٹھے گی تو شاید کوئی بات میرے اوپر اثر نہیں کرے گی۔ آپ کہیں گے بھی ہم تو اس میں شریک نہیں، بھائی ذرا اپنے گھر کا تو خبر لیں، اپنے چھوٹے بھائی کا تو پتہ کریں، اپنے لگتے جگر کا تو بیٹا پتہ کریں، اپنے بیٹی کا تو پتہ کریں کیا، اور اپنی اولاد کا تو پتہ کریں، اپنے خاندان کے اوپر تو نگاہ دوڑائیں کہ آج اس سال کیا کچھ ہونے والا اور کیا کچھ لوگ کرنے والے، اور ہمارے ملکوں کے اندر مسلمان اس نام سے کیا اسلام کا حلیہ بگاڑنے والا ہے اور اسلام کے ساتھ کیا ظلم کرنے والا ہے۔ ان حالات میں میرے اور آپ پہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور دین کو سمجھیں اور اس مسئلے میں شرعی حکم کو سمجھیں اور پھر اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزاریں تاکہ اگر دنیا سے چلے جائیں تو کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اس بات پہ ہمارا مواخذہ نہ اور ہماری پکڑ نہ ہو کہ ہم نے اس کے اوپر اپنے آپ کو متنبہ کیوں نہیں کیا تھا اور اپنے جاننے والوں کو اس کے اوپر تنبیہ کیوں نہیں کی تھی۔ سب سے پہلی بنیادی بات تو یہ ہے کہ دین اسلام ایک مکمل دین ہے، ایک کامل دین ہے،
اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہے اور کسی قسم کے اضافے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب قیامت تک کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، ساری انسانیت کے لیے اگر کسی دین پر چلنے میں نجات ممکن ہے یا کوئی دین نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور اگر کسی دین پر چلنے سے جہنم سے بچاؤ ممکن ہے، اور اگر کسی دین کو اختیار کرنے سے جنت میں داخلہ ممکن ہے، تو وہ صرف دین اسلام۔ ہمیں کبھی کسی مذہب کی طرف للچائی نظروں کے ساتھ نہیں دیکھنا چاہیے، نہ کسی کے گرجے کو، نہ کنیسے کو، نہ کلیسے کو، نہ مندر کو، نہ عبادت گاہ کو، کسی مذہب کا ہو، کتنا وہ کیسے بھی ہو اور کیسے طرز کا ہو، ہمیں اس کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہمیں اپنے اسلام پہ اور اپنے اس کلمے پہ اور اپنے اس دین پہ اور اپنی اس شریعت پہ اعزاز کے ساتھ، عزت کے ساتھ جینا چاہیے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں سورۃ مائدہ میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج کے دن میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے، اپنے دین کو پورا کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا ہے۔ رب ذوالجلال کے ہاں اگر کوئی پسندیدہ دین ہے اور جس دین کے اوپر چل کے نجات ممکن ہے، اللہ تعالیٰ اگر کسی دین پہ راضی ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ بڑی جرات کے ساتھ، بڑے اعتماد کے ساتھ اور بڑے وثوق کے ساتھ ہمیں اپنے اس اسلام کے اوپر اعزاز کے ساتھ جینا چاہیے۔ ہمیں نہیں پرواہ کرنی چاہیے کسی کے رنگ کی، کسی کی نسل کی، کسی کی سڑکوں کی، کسی کے اخلاق کی، کسی کے آداب کی، اور جو ہے نا کسی کے ماحول کی۔ ہمیں اسلام نے، دین اسلام اپنی خوبیوں کے ساتھ، اپنے احکام کے ساتھ، اپنی دعوت کے ساتھ، یہ کائنات کا بہترین دین ہے اور اللہ کے ہاں قابل قبول دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کے بھیجا ہے، آخری نبی محمد کریم جس دین کو لے کے آئے ہیں، یہ مکمل دین ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر کوئی دین قابل قبول ہے تو وہ کون سا دین ہے؟ وہ اسلام ہے۔ وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، اہل کتاب نے جن کو کتاب دی ہے، اگر انہوں نے اس دین سے اختلاف کیا ہے تو اس وجہ سے کیا ہے، اس دین کی آنے کے بعد کیا ہے، اس دین کا علم آنے کے بعد کیا ہے، حسد کی وجہ سے کیا ہے، سرکشی کی وجہ سے کیا ہے، تکبر کی وجہ سے کیا ہے۔ پتہ ان کو بھی تھا، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا، تورات میں موجود تھا کہ آخری دین دین اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئیں گے، اور یہ آخری نبی اور آخری دین ہے اور خاتم النبیین ہے، لیکن صرف سرکشی کی وجہ سے، علم آنے کے بعد، وحی آنے کے بعد، قرآن کا پیغام آنے کے بعد، صرف سرکشی کرتے ہوئے ان لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، جو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرے گا بے شک اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والا ہے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، جو اللہ کی آیتوں سے کفر کرے گا اللہ جلدی حساب لینے والا ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 85 میں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرتا ہے، کوئی اور راستہ ڈھونڈتا ہے، کوئی اور منہج اختیار کرتا ہے، کوئی اور شریعت اختیار کرتا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر کسی نے اسلام کے علاوہ کسی اور راستے کو اختیار کیا ہوا ہے تو وہ خسارہ پانے والوں، گھاٹا پانے والوں میں نقصان سے دوچار ہونے والا ہے، جہنم کی آگ میں جانے والا ہے جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کے اوپر چل رہا ہے۔ امام ابن جریر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے وَمَن يَطْلُبْ دِينًا غَيْرَ دِينِ الْإِسْلَامِ، جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو طلب کرتا ہے لِيُدِينَ بِهِ، تاکہ اس کو اختیار کرے، فَلَن يَقْبَلَ اللَّهُ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز قبول نہیں کرے گا۔
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں گھاٹا پانے والوں میں سے ہے، وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں۔ امام ابن کثیر اسی آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ، اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر کوئی دین قابل قبول ہے تو کون سا ہے؟ اسلام ہے۔ آج ہماری دین سے دوری، ہمیں نہیں قدر اس اسلام کی، ہمیں نہیں قدر اس بہن بیٹی کی عزت کی، ہمیں نہیں قدر اس نکاح کے نظام کی، ہمیں نہیں قدر آج اس آئلی قانون کی، ہمیں نہیں قدر اس وراثت کے قانون کی، ہمیں نہیں قدر اللہ کی بندگی کی۔ آج یورپ کی طرف ہم للچائی نظروں کے ساتھ اپنے بیٹوں کو بھیج رہے ہیں اور اپنی اولادوں کو دھکیل رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ وہاں جا کے ہم مال کما لیں گے۔ اور بھائی اگر مال تو آ گیا، دین ہی باقی نہ بچا تو کیا بچا تیرے پاس؟ ایمان ہی اگر باقی نہیں بچا تو مال کو کیا کرے گا؟ قیامت کے دن مال تو نجات کا ذریعہ نہیں ہے۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ اللہ تعالیٰ خبر دینا چاہتے ہیں بِأَنَّهُ لَا دِينَ عِنْدَهُ يَقْبَلُهُ مِنْ عَهْدٍ سِوَى الْإِسْلَامِ، کہ اللہ کے علاوہ اسلام کے ہاں کوئی دین وہ قبول نہیں کرے گا۔ اور وہ کون سا دین ہے؟ وہ رسولوں کی اتباع کا دین ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں شریعت دے کے بھیجا ہے۔ اللہ کے ہاں آسمان سے نازل شدہ دین جس کو رسول لے کے آئے ہیں وہ قابل قبول ہے، اس کے علاوہ کوئی قبول نہیں۔ حتیٰ کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسولوں کا اختتام ہوا، اور جس نبی کو بھیجنے کے بعد اللہ نے اپنی طرف آنے والے سارے راستوں کو بند کر دیا سوائے محمد کریم کے راستے کے۔ اب اللہ سے ملنے کا کوئی اور راستہ نہیں۔ نبی کریم کو نبی بنا کے بھیجنے کے بعد، رسول کریم کو رسول بنا کے بھیجنے کے بعد، اللہ کے نبی کو پیغمبر مبعوث کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ سے ملنے کا کوئی اور راستہ ہی، ایک ہی راستہ ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے کا راستہ ہے۔ فرماتے امام ابن کثیر فَمَنْ لَقِيَ اللَّهَ بَعْدَ بِعْثَةِ مُحَمَّدٍ بِدِينٍ، جو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد اللہ سے ملاقات کرے گا کسی ایسے دین کے ساتھ جو محمد کریم کی شریعت میں نہیں، جو محمد کریم کی شریعت نہیں، جس کو اللہ کے رسول نے متعارف نہیں کروایا، فَلَيْسَ بِمُتَقَبَّلٍ، وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تلاش کرے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں الاسلام الدین اہل السماوات والدین اہل التوحید، اسلام تو آسمانی دین ہے، اہل آسمان والوں کا بھی دین اسلام، اور اہل توحید کا بھی دین اسلام، اور اہل زمین کا بھی دین اسلام۔ لا يقبل اللہ من احد دینا سواہ، اللہ تعالیٰ کسی شخص سے اس کے علاوہ کوئی اور دین قبول کرے گا نہیں کرے گا، نہیں کرے گا۔ فَأَدْيَانُ أَهْلِ الْأَرْضِ سِتَّةٌ، زمین کے اوپر 6 دین موجود ہیں، اور ان میں سے ایک رحمان کا دین ہے اور 5 شیطان کے دین ہیں۔ ایک رحمان کا دین ہے اور 5 شیطان کا دین ہے۔ واحد للرحمن وخمسۃ للشیطان فدین الرحمن هو الاسلام، رحمان کا دین اسلام، دین اسلام ہے، اور جو شیطان کے دین ہے یہودیت ہے، نصرانیت ہے، مجوسیت ہے اور صائبہ ہیں، اور جو ہے نا بے دین لوگ ہیں، اور مشرکین کا دین یہ شیطان کے دین ہے، یہ شیطان کے دین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے، اور پیارے نبی نے اس کو بری تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالوں کے جواب میں بتا دیا صحابہ کرام کو۔ جب ایک بندے نے پوچھا آپ سے ایمان کسے کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وبلقائہ ورسلہ، ایمان یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں، اس کے فرشتوں پر یقین رکھیں، اس کی ملاقات پر یقین رکھیں، اس کے رسولوں پر یقین رکھیں، قیامت کے دن اٹھنے کے اوپر یقین رکھیں۔ پھر آپ سے سوال ہوا کہ اسلام کسے کہتے ہیں، آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی بندگی کیجیے، اللہ کی عبادت کیجیے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیجیے، وتقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کیجیے، زکوٰۃ فرضی ادا کیجیے، رمضان کے روزے رکھیے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ احسان کسے کہتے ہیں، فرمایا ان تعبد اللہ کأنک ترا، اللہ تعالیٰ کی اس طرح بندگی کیجیے جیسا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر آپ اس طرح عبادت نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نظر آ رہا ہے، اللہ کو آپ دیکھ رہے ہیں، تو پھر یہ دیکھ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔
پھر ایک سائل نے سوال کیا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا سوال کرنے والوں کو سائل سے زیادہ اس کا علم نہیں ہے، اور آپ نے فرمایا میں آپ کو اس کی خبریں اور اس کی علامتیں بتا دیتا ہوں۔ قیامت اس وقت آئے گی جب لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی، جب بیٹی منہ زور ہو جائے گی اور ماں اس کے تابع ہو جائے گی، سمجھ لو کہ قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ قیامت اس وقت آئے گی جب بکریوں کے چرواہے ننگے پاؤں اور ننگے بدن لوگ بکریوں کے چرواہے عمارتوں میں فخر کریں گے کہ میری بلڈنگ اونچی کہ تیری بلڈنگ اونچی، ایک بنائے گا ٹاور، پھر دوسرا ٹاور، پھر تیسرا ٹاور، جب بلڈنگوں کی اونچائی کے اوپر ایک دوسرے کے اوپر، جب آپ پیچھے ان کا ذرا شجرے میں سے دیکھیں گے تو پیچھے باپ چرواہا نکلے گا، بکریاں چرایا کرتا تھا سارا میں، لیکن وہ وقت قیامت کے قریب کا وقت ہے جب لوگ اس قسم کے لوگ بلڈنگوں کے اوپر فخر کا اظہار کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر پہ ھذا جبریل جاء يعلم الناس دینہم، یہ جبریل ہے جو لوگوں کو دین سکھانے کے لیے ہے۔ آپ نے دین کی بنیادی چیزیں، ارکان ایمان بھی ارکان اسلام بھی لوگوں کو بتا دیے، اور آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ اس اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، اور پہلی بنیاد شہادت اللہ الہ، جس بندے کی اللہ کے علاوہ اللہ کی بندگی ہی کلیئر نہیں ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی مخلوق کو شریک کرتا ہے اللہ کی عبادت میں، اس کا وہ دین قابل قبول دین نہیں ہے، بھلے وہ کتنے اچھے کام کرتا رہے، کتنی بہترین کام کرتا رہے، بڑے وہ خلق کی خدمت کرتا رہے، بڑے وہ مخلوق کی خدمت کرتا رہے، بڑے وہ خیراتی ادارے چلاتا رہے، لیکن اگر اس کا اللہ کے بارے میں تصور درست نہیں ہے، اللہ کی توحید کے حوالے سے نظریہ کلیئر نہیں ہے، تو یہ اسلام کی پہلی بنیاد ہے۔ جس دین کی قبولیت اللہ کیا، اس کی پہلی بنیاد اس کی توحید کلیئر ہو، اس کی پہلی بنیاد اس کا نبی کریم کے اوپر ایمان کلیئر ہو۔ جس کا نبی کریم پر ایمان درست نہیں، وہ شخص نجات نہیں پا سکتا اور کامیاب نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ نماز قائم کرنا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، 5 بنیادیں آپ نے اسلام کے تعارف میں، اسلام کے پہچان کروانے میں اور اسلام کی تعریف پہ آپ نے ذکر کی ہے۔ یہ حکم ساری امتوں کو شامل ہے، جو بھی اس کائنات کے اوپر جو انسان بھی بستا ہے وہ سب اس دین کا پابند ہے، وہ ان 5 حکموں کا پابند ہے، وہ ان 6 ارکان ایمان کا پابند ہے۔ پوری کائنات کے لوگ اس دین کے پابند ہیں، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، دنیا کے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا بُعِثْتُ الی الناس کافۃ، میں کسی ایک بستی کی طرف، ایک خاندان کی طرف، ایک قبیلے کی طرف، یا 1 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، 50 سال کے لیے نہیں، بلکہ میں پوری انسانیت کے لیے نبی بن کے آیا ہوں، اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے نبی بن کے آیا ہوں۔ انسانیت کا کوئی فرد بھی نبی کریم کی رسالت پر ایمان لائے بغیر نجات حاصل، جو اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لے کے آئے گا اور آپ کی تابعداری نہیں کرے گا، اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم، جن لوگوں نے کفر کیا، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا شرک کرنے والوں میں سے ہوں، مکی بتوں کے پجاریوں میں سے ہوں، ان الذین کفروا من اہل الکتاب، جن لوگوں نے کفر کیا وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا شرک کرنے والوں میں سے جو مکہ میں بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ یہود و نصارہ ہوں یا بتوں کے پجاری ہوں، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم، وہ جہنم کی آگ میں جلیں گے، جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، اولئک ہم شر البریہ، اس پوری دھرتی کے اوپر پوری مخلوق میں سے سب سے بدترین مخلوق وہ ہے کہ جو کفر کرتے ہیں اور جن کے دامن کے اوپر کفر کا دبا موجود ہے۔ نبی کریم کا ارشاد گرامی ہے، صحیح مسلم کی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں والذی نفس محمد بیدی، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کریم کی جان ہے، فرمایا لا یسمع بی احد من هذه الامه یہودی ولا نصرانی، اس امت کا کوئی یہودی اور کوئی نصرانی، کوئی یہودی اور کوئی عیسائی جس کو میرے نبی ہونے کا پتہ چل جائے، جس کو علم ہو جائے کہ محمد کریم نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، جو سن چکے کہ اللہ کے رسول اللہ کے نبی بن کے آگے ہیں، ثم یموت، پھر وہ مرتا ہے، ملک الموت اس کی روح قبض کرتا ہے، پھر وہ فوت ہوتا ہے، ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ، اور جو دین مجھے دے کے بھیجا گیا ہے، جو قرآن مجھ پہ اترا ہے، جو پیغام مجھ پہ آیا ہے، پھر اس پر ایمان نہیں لے کے آتا، الا کان من اصحاب النار، ایمان لائے گا تو جنت میں جائے گا، ایمان میری اوپر اتاری شریعت پر ایمان نہیں لائے گا تو کہاں جائے گا؟
مجھے اور آپ کو ان خناس اور ان بد نصیب اور ان بدبخت اور ان صلیب کے پجاری لوگوں کی اتباع کرنے اور ان کی عیدیں، ان کے فنکشن، ان کے جشن اور ان کے نئے سال کے جشن اور اس میں اپنی شراکت سے پہلے ذرا ان کا اندازہ تو لگائے، ان کی بھوکت اور حیثیت تو دیکھیے کہ ان کے کفر کی وجہ سے، صلیب کی پوجا کی وجہ سے، اللہ کی بندگی کے انکار کی وجہ سے، محمد کریم کی رسالت کو انکار کرنے کی وجہ سے اور آپ کی رسالت کے منکر ہونے کی وجہ سے ان کی نا دنیا کے اندر بھی وہ ذلیل ترین لوگ جانوروں سے بدتر ہیں اور قیامت کے دن بھی جہنم کی آگ کے اندر جلنے والے ہیں۔ مجھے بحیثیت مسلمان، کم از کم بحیثیت مسلمان مجھے اپنے مقام کو پہچاننا چاہیے کہ اللہ نے مجھے کیا اعزاز بخشا ہے، اللہ نے مجھے کس درجے پر فائز کیا ہے، اللہ نے مجھے کیا مقام عطا کیا ہے، مالک الملک نے مجھے کس منصب میں فائز کیا ہے، اللہ نے مجھے اسلام دیا ہے تو اللہ نے میرے اوپر کتنا بڑا انعام اور اکرام کیا ہے۔ مجھے کم از کم کسی ایسے کمتر اور ایسے حقیر انسان کے پیچھے چلنے سے پہلے یہ تو سوچنا چاہیے کہ میرے پاس کتنی بڑی عظیم دولت موجود ہے جو ایمان اور اسلام کی دولت موجود ہے۔ ایک تو یہ نقطہ سب سے پہلے سمجھنے کا ہے اور اس کو اچھی طرح ذہن میں بٹھانے کا ہے۔ دوسری گزارش یہ ہے، نبی کریم نے فرمایا تھا کہ امت محمدیہ کے لوگ پچھلی امتوں کی پیروی کریں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے اور شیطان کے طریقوں میں سے یہ طریقہ ہے، شیطان اس امت کو بھٹکانے کی پوری کوشش کرے گا۔ یہ پچھلی امتوں کے طرز عمل کو اختیار کریں گے، ان کے طریقوں پہ چلیں گے اور ان کے طریقوں کو اختیار کریں گے اور یہ ان کا طرز عمل اختیار کریں گے۔ نبی کریم کا فرمان ہے، حضرت ابو سعید سے روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی حدیث سے، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی اتباع کرو گے۔ یہ خبر اللہ کے نبی نے دی ہے، تم ضرور، اور یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ضرور کریں، اس کا مطلب ہے کہ بچ کے رہنا۔ آپ نے امت محمدیہ کو بچانے کے لیے اس خطرناک اور خوفناک خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ آپ نے فرمایا کہ بچ کے رہنا، شیطان تم کو پہلے لوگوں کے طریقے پہ چلانے پہ مجبور کرے گا اور میری امت کے لوگوں تم اس سے بچ کے رہنا۔ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم پہلے لوگوں کے طریقوں پہ چلو گے، شبرن بے شبرن، ایک بالشت کے ساتھ بالشت، جس طرح ایک ہاتھ کے ساتھ ہاتھ، بالشت کے ساتھ بالشت جوڑیں گے تو برابر نکلتے ہیں، تم اس طرح اہل کتاب یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے کہ تمہارے اور میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ شبرن بے شبرن وذراعا بذراع، جس طرح یہ یہاں سے لے کر یہاں تک ذرا برابر ہوتی ہیں اور دونوں ذرا برابر ہوتی ہیں، برابری کے ساتھ تم انہی کے طریقوں پہ چلو گے۔ حتی لو سلکوا جحر ذب لسلکتموہ، اگر وہ ذب کی بل میں، سانڈے کی بل میں داخل ہوں گے تو تم ان کی اتباع میں سانڈے کی بل میں داخل ہو جاؤ گے۔ قلنا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہ اللہ کے رسول، کیا یہود و نصارہ کی بات کرتے ہیں کہ ہم ان کی تابعداری کریں گے، ہم ان کے طرز عمل پہ چلیں گے، ہم ان کے طریقے کو اختیار کریں گے، ہم ان کا کلچر لیں گے، ہم ان کی تہذیب کو اپنائیں گے، ہم ان کے لباس اختیار کریں گے، ہم ان کا تمدن لیں گے؟ فرمایا فمن ہم، اگر ان کا نہیں لوگے تو اور کس کا لوگے؟ اللہ کے نبی نے بتا دیا تھا۔ آپ نے فرمایا، اپنے عباس سے حدیث کو روایت کرتے رضی اللہ تعالی عنہما، حدیث بھی صحیح ہے، حتی لو ان احدہم جامع امرأتہ، اگر ان میں سے کوئی شخص اپنی بیوی سے راستے کے اوپر جمع کرے گا اور بیوی سے راستے پر جو ہے نا وہ بدکاری کرے گا، لفعلتموہ، تم ان کے طرز طریقوں کو دیکھ کے تم بھی اسی طرح کرو گے۔ اور آج یورپ میں کیا نہیں ہو رہا، کیا نہیں ہو رہا، رستے پہ بدکاری ہو رہی ہے تو کون مسلمان ہے؟ وہاں کے رہنے والے مسلمانوں سے پوچھے، وہاں کے رہنے والے مسلمانوں سے پوچھے اپنی اولادوں کا کیا حال ہے، وہ کس قدر اس ماحول میں بس گئے ہیں اور ان کی اتباع میں کتنے آگے چلے گئے۔ اور وہاں تو دور کی بات ہے، اپنے ملکوں میں دیکھیں کہ ہم اپنے ملکوں میں ان کے کلچر کو، ان کی تعلیم کو، ان کے تمدن کو، ان کے کردار کو، ان کے ماحول کو، ان کے لباس کو کس قدر اپنے ملکوں کے اندر لا رہے ہیں اور اپنے بچوں کو، بیٹیوں کو وہ لباس پہنا رہے ہیں اور ان کی تابعداری میں کتنے آگے جا رہے ہیں۔ ان کا کھانے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، لینے کا طریقہ، دینے کا طریقہ، خوشی کا طریقہ، غمیوں کا طریقہ، ان کی عیدیں ہم اپنے ماحول میں انٹروڈیوس کروا رہے ہیں اور اس کو متعارف کروا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے خبر دی تھی اور ایسے اور ہوگا۔
امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات خبر کے طور پہ بتائی تھی کہ ایسے ہوگا، جیسے آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے ایسے ہوگا، خیانت ہو جائے گی، جھوٹ ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا، آپ نے بڑی خبریں دی قیامت سے پہلے ایسے ہوگا، تو فرمایا یہ بھی ہو کے رہے گا۔ اور امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شبرم بشبر، ہاتھ کے ساتھ بارش کے ساتھ بارش کا مطلب یہ ہے کہ تم گناہوں کے اندر اور مخالفت کے اندر ان کی پوری پہ کفر نہیں کرو گے، ان کی طرح کفر نہیں کرے گا، مسلمان کفر نہیں کرے گا، لیکن شریعت کی مخالفت میں، اللہ کے حکموں کو توڑنے میں، شریعت کو مروڑنے میں بالکل تم ان کے ساتھ برابری کے ساتھ چلو گے۔ اور آج نئے سال کی پہلی رات کے نام پہ کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ کیا مسلمان زنا نہیں کر رہا؟ کیا مسلمان مرد و زن کی مجلس میں اختلاط اور مختلف مجلس میں نہیں بیٹھا ہوا؟ کیا مسلمان آج شراب نہیں پی رہا؟ کیا مسلمان آج کے دن کون سا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ کو توڑ نہیں رہا؟ ان لوگوں کی اتباع میں اور ان کی طرز کے اوپر چلتے ہوئے۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں ان خبروں سے مقصود، ان خبروں سے نبی کریم نے جو خبریں دی ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ تم ایسے اقوال اور ایسے افعال کرو گے، ایسے جملے بولو گے اور ایسے کام کرو گے جس کو شریعت نے منع کیا ہے، اور اہل کتاب کی مشابہت میں کرو گے، اور اللہ کے رسول نے تم کو اہل کتاب کی مشابہت سے منع کیا ہے، نہ ان کے اقوال اختیار کرو نہ ان کے افعال اختیار کرو۔ مومن کا اگرچہ نیت نیک بھی ہوگی، کہتے ہیں اگرچہ مومن کی نیت نیک بھی ہوگی، لیکن جب ظاہری طور پہ ان کے افعال اختیار کرے گا تو پھر دل کے اندر بھی ان کی محبت آ جائے گی۔ امام مولوی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کی معجزات میں سے ہے، آپ نے خبر دی ہے قیامت کے دن سے پہلے کہ ایسے ہوگا، اور بہت ساری امت کے لوگ وہ فارس کے طریقوں پہ ہے، ان کی عادات میں، ان کی سواریوں میں، ان کے لباس میں، ان کا جنگوں میں، ان کا جھنڈا اور ان کا شعار اٹھانے میں، اور اہل کتاب کی طرح مسجدوں کو سجانے میں، قبروں کی تعظیم کرنے میں، حتیٰ کہ عوام جو ہے نا وہ ممکن ہے کہ ان کی عبادت بھی شروع کر دے، رشوت قبول کرنے میں، اور کمزور لوگوں پر حدیں قائم کرنے میں، اور مضبوط لوگوں پہ اور بڑے لوگوں پہ حد کو نافذ نہ کرنے میں، ان سارے کاموں میں آج مسلمان ان لوگوں کے طرز عمل کو اختیار کر چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں صحیح سند کے ساتھ لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حُلْوَهَا وَمُرَّهَا، کہ تم پہلے لوگوں کی سنت اور طریقے پہ چلے گے، ہر کڑوی کسیلی میٹھی کڑوی ان کی بات جو تھی تم اس کے اوپر چلو گے اور اس کے اوپر سوار ہو جاؤ گے اور وہ طرز اختیار کرو گے۔ اس لیے میرے عزیزو، نبی کریم نے سچ فرمایا تھا، آپ نے سچ فرمایا تھا کہ عرب کے لیے ہلاکت ویل للعرب من شر قد اقترب، اس برائی سے جو قریب آ چکی ہے، فتنا قطع اللیل المظلم، اندھیری رات کی طرح فتنے آئیں گے، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح آدمی مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا۔ یبیع قوم دینہم بعرض من الدنیا قلیل، ایک قوم تھوڑی سی دنیا کی خاطر اپنے دین کو بیچ دے گی۔ المتمسک یومئذ بدینہ کالقابض علی الجمر، جو آدمی اپنے دین کے اوپر قابو ہے، اپنے دین کے اوپر قائم ہے، وہ ایسے ہے جس نے انگارہ اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے یا اس نے اپنے ہاتھ میں کانٹا پکڑا ہوا ہے۔ اس وقت دین کے اوپر چلنا اس کانٹا پکڑنے کے مترادف ہے، اور ان حالات میں ان لوگوں کا طرز عمل کو چھوڑ کے دین کے اوپر اپنے آپ کو قائم رکھنا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے اور خوش نصیب لوگوں کی بات ہے۔ اور اللہ کے نبی نے ان لوگوں کے لیے خوشخبری دی ہے اور ان کو بشارت دی ہے جو ان حالات میں اپنے دین کے اوپر قائم ہے۔ تیسرا نقطہ یہ سمجھنے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں ہمیں عیدیں عطا کی، اپنی ہماری عیدیں موجود ہیں، اور جس کے ذریعے ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اور بڑی معروف عید ہے، جمعے کا دن عید کا دن ہے۔ نبی کریم کا ارشاد گرامی ان یوم الجمعہ یوم عید، جمعہ کا دن یہ عید کا دن ہے، جمعہ کا دن یہ عید کا دن ہے۔ فلا تجعلوا یوم عیدکم یوم صیامکم، اپنی اس عید کا دن روزے کا دن نہ بناؤ، جمعہ کے دن نفلی روزہ رکھنے سے آپ نے منع کیا ہے۔ الا ان تصوموا قبلہ و بعدہ، ہاں اس سے ایک دن پہلے یا ایک دن بعد اگر تم نے روزہ رکھا ہے تو جمعہ کے دن روزہ رکھ سکتے ہو، لیکن اکیلے کہ جمعہ کا دن جو ہے نا وہ روزے کے دن نہ بناؤ، یہ تمہاری عید کا دن ہے۔ نبی کریم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ تشریف لے آئے تو اس وقت
جو ہے نا مدینہ کے لوگ جاہلیت میں 2 دن کھیلا کرتے تھے. کہتے ہیں مدینہ میں آئے تو ان کے 2 دن تھے جس میں وہ کھیل تماشا کھیل کود کرتے, باہر جاتے, نکلتے, مزہ کرتے, ریفریشمنٹ کرتے, کھیلتے, گیمیں کھیلتے. آپ نے پوچھا ما ھذا یومان, یہ 2 دن تم کیوں کرتے ہو, یہ کیوں مناتے ہو؟ کہنے کہ کننا نلعب فیھا فی الجاہلیہ, ہم جاہلیت میں اس میں کھیلا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد ابدلکم بہما خیرا منہما, جاہلیت میں جن 2 دنوں میں تم کھیلتے تھے, فنکشن کرتے تھے, تہوار مناتے تھے, کھیل کود کرتے تھے, اللہ نے ان 2 دنوں کو تمہیں بدل دیا ہے. ان کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن عطا کیے ہیں. ایک یوم الاضحیٰ کا دن ہے اور دوسرا یوم الفطر کا دن ہے. ایک قربانی کی 10 ذی الحجہ کا دن ہے اور دوسرا 1 شوال کا دن ہے. 2 دنوں میں اللہ نے بدل دیا ہے. لیکن یاد رکھیں جب سے یہ بدل دیا اللہ کے نبی نے, وہ پچھلے 2 دن جو جاہلیت میں جس میں وہ کھیلا کرتے تھے, صحابہ کرام نے پوری زندگی پھر وہ پچھلی شریعت اور پچھلے ماحول اور جاہلیت کے زمانے کے ان 2 دنوں میں کبھی کھیلا جی. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر پچھلے ان دنوں میں جن کو اللہ کے نبی نے منسوخ کر دیا تھا, جاہلیت کے زمانے میں تھے, پچھلی شریعت کے دین کے مطابق تھے, اگر ان کو منانا جائز ہوتا تو صحابہ اگلے سال بھی مناتے, ان کو بھی مناتے, اپنے دن بھی مناتے اور وہ بھی مناتے. لیکن جب اللہ کے نبی نے 2 دن مقرر کر دیے تو پچھلے دنوں کو کبھی ایک مرتبہ بھی زندگی میں صحابہ کرام نے منایا. اس سے پتہ چلا کہ جب اللہ نے جو ہمارے لیے عید بنائی ہے اور جو دن خوشی کے بنائے ہیں, ہمیں اسی پہ اکتفا کرنا چاہیے. ہمیں ان عیدوں کو جو پچھلی جاہلیت کی عیدیں تھیں یا پچھلے مذہب کے مطابق تھی یا پچھلے دین و شریعت کے مطابق تھی, صحابہ کرام نے پھر زندگی بھر ان کو ٹچ نہیں کیا اور انہوں نے اپنے آپ کو شریک نہیں کیا. جب پچھلی ان عیدوں میں اللہ کے نبی کے زمانے میں صحابہ کرام نے شرکت نہیں کی تو اللہ کے نبی کے بعد آج کا عیسائی اور یہودی اگر کوئی دن عید کے لیے مقرر کرتا ہے تو مسلمانوں کے لیے اس میں شرکت کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے, کیسے جائز ہو سکتا ہے. اور چوتھا مسئلہ یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مشرکین کی مخالفت کا حکم دیا ہے, اہل کتاب کی مخالفت کا حکم دیا. ہماری شریعت میں آپ نے بہت سارے ایسے مسائل میں فرمایا غیر الشیبہ ولا تشبہوا بالیہود والنصارى, یہ سفیدی کو بدل دو, داڑھی اگر سفید ہو جائے تو اس کو رنگ کرو, مہندی لگاؤ اس کو, اور یہود و نصارہ کی مشابہت نہ کرو. آپ نے فرمایا خالف المشرکین, مشرکین کی مخالفت کرو. اعفوا الشوارب واوفوا اللحیٰ, کہ تم مونچھوں کو کٹواؤ اور داڑھیوں کو بڑھاؤ. اور آپ نے فرمایا کہ جز الشوارب واعفوا اللحیٰ, تو مونچھوں کو کٹاؤ اور مونڈو اور مجوس کی مخالفت کرو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مسائل میں یہودیوں کی, اہل کتاب کی مخالفت کا حکم دیا ہے, مخالفت کا حکم دیا ہے, اور ان کے رستے سے الگ اللہ کے نبی نے اپنا طریقہ ذکر کیا ہے. اور کہتے ہیں کہ کتاب و سنت, ابن تیمیہ کہتے ہیں کتاب و سنت اس بات پر دلالت کرتے ہیں, اور خلفائے راشدین کی سنت بھی, اہل علم کا بھی اس پر اجماع ہے کہ ان کے طرز عمل کی, ان کے دین کی, ان کی شریعت کی, ان کے تہوار کی مسلمان کو مشابہت نہیں کرنی چاہیے, ان کے طرز پہ نہیں چلنا چاہیے. نبی کریم کا فرمان بھی ہے, اور آپ فرماتے ہیں من تشبہ بقوم فهو منہم, جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے, عبداللہ بن عمر کی حدیث ہے, مسلم احمد کی حدیث ہے, جو کسی قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ انہی میں سے ہوگا. یہود و نصارہ میں سے کسی کا طرز عمل پہ چلتا ہے وہ انہی میں سے ہوگا. اور یاد رکھیں امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ کم از کم مشابہت حرام ہے, اگرچہ اس کے ظاہر کا تقاضا یہ ہے کہ جو آدمی کسی کے لباس کی, طرز کی, طریقے کی, عید کی, دین کی, شریعت کی, مذہب کی, اسلام کے علاوہ کسی اور کے مذہب کی مشابہت کرتا ہے, وہ شخص اگر کافر نہیں ہوتا تو کم از کم حرام کا ارتکاب تو ضرور کرتا ہے. اگر وہ کافر نہیں ہوتا, کہتے ہیں تقاضا تو یہی ہے, ظاہر کا تقاضا, حدیث کے الفاظ کے ظاہر تو یہ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو جاتا ہے, لیکن کافر نہ بھی ہو تو کم از کم وہ حرام کا ارتکاب تو ضرور کرتا ہے. امام ابن قیم کہتے ہیں کیوں اللہ کے نبی نے ان کی مشابہت سے منع کیا ہے, ان کے طرز اور طریقہ اختیار کرنے سے کیوں منع کیا ہے؟ کہتے ہیں راز یہ ہے کہ جو آدمی ظاہری طرز کو اختیار کرتا ہے وہ اندر سے بھی ان کی طرف مائل ہو جاتا ہے. جو اوپر سے شکل بنا لیتا ہے وہ اندر سے ان کا عقیدہ اور مذہب بھی اختیار کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. ظاہر اس کو کھینچ کے اندر سے بھی برباد کر دیتا ہے, اور اس کے قصد
اور عمل کے اندر بھی وہ موافقت کرتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ یہ ظاہری مشابہت باطنی موافقت کا ذریعہ بنتی ہے۔ جس طرح ظاہری طریقے میں مشابہت کرے گا، پھر کل دل بھی ان کے دل کے مشابہ ہو جائے گا۔ اس لیے امام سنانی کہتے ہیں اس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ من تشبہ بالفساق کان منہم، جو فاسق لوگوں کی شکل اختیار کرتا ہے وہ انہی کے ساتھ انہی سے اٹھے گا، انہی میں اس کا شمار ہوگا قیامت کے دن۔ جو کفار اور بدتی لوگوں کی مشابہت کرے گا ان کے لباس میں، ان کی سواری میں، ان کی حیات میں، تو وہ انہی کے ساتھ اٹھے گا۔ اگر وہ اس کو یہ سمجھتا ہے کہ اس میں کوئی حرف نہیں، میرے دین میں کوئی فرق نہیں آتا، تو اس سے تو وہ بالکل کفر کر بیٹھے گا۔ لیکن اگر وہ اعتقاد نہیں رکھتا تو پھر کم از کم فاسق ضرور ہوتا ہے۔ تو یہ چوتھا مسئلہ ہے کہ کفار کی مشابہت کرنا یہ حرام ہے، اور یہ امت کے پہلے اور پچھلے علماء کا اجماع اس مسئلے کے اوپر کہ مسلمانوں کا کافروں کی خوشیوں میں شریک ہونا، ان کی جو مذہبی تہوار ہیں ان میں شریک ہونا حرام ہے۔ کسی حال کے اندر بھی حلال نہیں، کسی صورت کے اندر بھی حلال نہیں ہے۔ اور مسلمان کا اس کے اوپر خوشی کا اظہار کرنا، کافروں کے ساتھ شامل ہونا، یہ نئے سال کی عید منانا، یہ ان کے باطل دین کی خصوصیات میں سے ہے، اور ان کی تقلید کرنا اس میں حرام ہے۔ یہاں کچھ وجوہات بھی ذکر کی علماء نے کہ کیونکہ جب آپ ان کی تقلید کریں گے تو آپ ان کو بہتر سمجھیں گے، اپنے آپ کو کمتر سمجھیں گے۔ جب ان کی تقلید کریں، جب ان کی تقلید کریں گے، ان کی نقل کریں گے، تو آپ ان کی تعداد کو، صلیب کے پجاریوں کی تعداد کو بڑھائیں گے اور ان کے باطل کو سپورٹ کریں گے۔ جب ان کی تقلید کریں گے تو آپ کی محبت کافروں کے ساتھ بڑھے گی، اہل کفر کے ساتھ آپ کا پیار بڑھے گا۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے وہ کافروں سے محبت نہیں کرتا، اور اس کی محبت کی صورتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس دن ان کو مبارکباد دینا، ان کے فنکشنوں میں شریک ہونا، اور ان کے فنکشنوں کو قائم کرنا، اپنے ملکوں میں ان کو قائم کرنا، اور ان کی خوشی میں ان کے ساتھ شریک ہونا۔ چوتھی وجہ کہتے ہیں یہ بھی ہے کہ جب ایک مسلمان ان کی تابعداری میں، ان کے محفل میں شریک ہوگا، اور اس نئے سال کے فنکشن میں اپنے موبائل سے، اپنے واٹس ایپ کے ذریعے، اپنے میسج کے ذریعے جب ان کی تابعداری کرتے ہوئے کسی مسلمان کی، کسی کافر کی پیروی کرے گا مسلمان، تو پھر اس سے وہ اپنے آپ کو معزز سمجھیں گے، اہل اسلام پہ اپنا غلبہ محسوس کریں گے کہ مسلمان ہمارے پیچھے چل رہے ہیں۔ پانچویں وجہ کہتے ہیں یہ بھی ہے کہ اس میں کافر کو کمال ثابت ہوگا اور آپ ان کے کمال کا اظہار کریں گے۔ چھٹی وجہ کہتے ہیں اس میں یہ ہے، اس میں مسلمان اپنی کمزوری ظاہر کریں گے، مسلمان کی کمزوری ظاہر ہوگی کہ مسلمان کمزور ہے، پیچھے چلنے والا ہے، جو ہم کہتے ہیں اس طرح کرتا ہے۔ اسلام کو ڈیگریڈ کریں گے اور کافر کے مذہب کو اونچا کریں گے۔ ساتویں وجہ کہتے ہیں یہ ہے کہ مسلمان کے دل میں کفر کی نفرت ختم ہو جائے گی، پھر آپ ان کی رضا کے اصول کے لیے اور ان کا اعتماد لینے کے لیے، ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ آٹھویں وجہ یہ ہے کہ آپ ابھی تو آپ صرف مبارکباد میں رہیں گے، کل اسلام کے اور بھی کڑیے گرا دیں گے، اسلام کے اور بھی اصولوں پہ کمپرومائز کر لیں گے۔ آج آپ نے یہاں کمپرومائز کیا، مبارکباد دیتا ہوں جی، خوشی ہے جی، نیا سال ہے نا، کل اسی کے ساتھ چلتے ہوئے، اسی طرف پہ چلتے ہوئے آپ اور اسلام میں نرمی اختیار کریں گے اور اسلام کے بنیادی جو احکام ہیں اس سے بھی اپنا ہاتھ کھینچ لیں گے۔ ساتویں وجہ یہ ہے کہ یہ اگر ہمارے دین میں اگر کوئی شخص آج نیا کام کرتا ہے تو وہ بدعت ہے، دین میں نیا کام ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، تو پھر کسی کے مذہب کے نیا کام کیسے اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہو سکتا ہے اور شریعت ہو سکتا ہے۔ یہ دسویں وجہ یہ ہے کہ اس میں صریح طور پہ نصارہ اور عیسائیوں کے دین کا اعتراف ہے اور ان کو ماننا اور تسلیم کرنا ہے، جبکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کرنے کا حکم دیا ہے کہ اسلام ہی اس دنیا پر غالب ہو کے رہے گا۔ اس کی صورتیں کیا ہیں؟ اس کی صورتیں یہ ہے کہ آدمی اس دن عید منائے، فنکشن کرے، ان کا جھنڈا بلند کرے، ان کا مونو اٹھائے، انہیں مبارکباد کے جملے کہے۔ یہ صورتیں ہیں۔ آپس میں سال کے آخر کے اوپر غم کے اظہار کی باتیں بولے کہ بڑا افسوس ہے کہ سال گزر گیا اور نیا سال آنا مبارک اور نئے سال کی آمد مبارک، اس قسم کے جملے بولے، اور اس دن کو اپنی مجالس اور اپنی محفلوں کے لیے خاص کرے، اور اس دن باہر پارٹی کے لیے نکلے، آج پارک میں چلتے ہیں جی، کھانا کھاتے ہیں جی، نئے سال کی پہلی رات ہے، اس قسم کی مجلسیں آباد کریں۔ یہ صورتیں ہیں۔ واجب کیا بنتا ہے؟ واجب یہ بنتا ہے کہ سب سے پہلے تو مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سال کی کوئی دن اور کوئی رات ہم اپنی طرف سے اس کو بطور عید اور محفل مقرر
نہیں کر سکتے۔ دوسرا واجب ہے ہم اپنے آپ کو چیک کریں، اپنے گھر والوں کو چیک کریں، اپنی اولاد کے حوالے سے غور کریں، ان کی صحبت، ان کے موبائل، ان کا تعلق وہ چیک کریں کہ وہ کسی چینل کے اوپر تو شریک نہیں، کہیں وہ ان کی تقلید میں آگے تو نہیں جا رہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کے حوالے سے بھی کھنگالیں اپنے آپ کو، چونکہ نبی کریم فرماتے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ تیسرا نمبر پہ ہماری ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ ہم کسی قسم کا ہدیہ اور کسی قسم کا میسج اور کسی قسم کا مبارکباد کا میسج اور کسی قسم کا گفٹ میسج اس موقع پہ نہ ہدیہ خرید کے ان کو بھیجیں، کسی غیر مسلم کو نہ دیں، اور اس کے اوپر اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ چوتھی جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس حوالے سے، ہم اپنا کام معطل نہ کریں۔ نئے سال کی چھٹی، ہمارے ملک میں تو چھٹی ہے نا، ہمارے ملک میں تو چھٹی ہے، چھٹی کرنا یہ ان کے سامنے اسلام کو ڈیگریڈ کرنے والی بات ہے اور ان کے مذہب کو تقویت دینے والی بات ہے۔ چھٹی کرنا مدارس میں، کام پہ اور اپنے خاص اداروں میں اس دن حوالے سے یہ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا، اور ان کے کسی پروگرام میں شریک ہونا، اس کے اوپر رابطہ کرنا، ان کے کسی قرآن دازی میں شریک ہونا، ان کے کسی مقابلے میں شریک ہونا، اور یہ جو مختلف آفریں آتی ہیں اس سال کی مناسبت سے ان آفروں کو وصول کرنا، یہ یقیناً ایک مومن کا ایمان کا تقاضا ہے کہ اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ آخری بات اور چھٹی بات، ذمہ داری ہے مسلمان تاجروں کے اوپر اللہ سے ڈرے اور وہ ایسی چیزیں نہ بیچے جس سے ان کے اس مذہبی تہوار کو تقویت ملتی ہو۔ اور یہ فرمایا ابن الحاج رحمہ اللہ نے کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ کسی نصرانی کو اس مناسبت سے ان کی عید کے دن گوشت بیچے یا چمڑا بیچے یا کپڑا بیچے یا چیز ادھاری دے یا سواری ادھاری دے یا ان کے کفر کے اوپر ان کی معاملت کرے۔ اور جو حکمران ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی عوام کو ان باتوں سے منع کرے۔ یہ چند گزارشات تھیں کہ ہم نئے سال کی پہلی رات کے نام کے اوپر جو اسلام سے روگردانی کرتے ہیں اور اپنے حکموں کو پامال کرتے ہیں، اپنے واجبات کو ضائع کرتے ہیں اور اپنے اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، یہ کتنا بڑا کبھی اور کبیرہ گناہ ہے اور کتنا بڑا کبھی کام ہے۔ مجھے متنبہ رہنا چاہیے اور ایسی مجالس سے اپنے آپ کو شرکت سے بچانا چاہیے، اور جہاں میرا بس چلے وہاں بھی لوگوں کو منع کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سننے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان مجلسوں کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ خیر کی مجلسیں ہیں جس سے اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات ملتی ہے، یہ عبادت کا راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے۔ نبی کریم تو یہ بھی فرماتے ہیں جو علم سیکھنے کے لیے جاتا ہے اللہ اس کو حج کے برابر اجر عطا کرتے ہیں، یہ بھی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اگر اللہ تعالیٰ نے یہ راستے ہمارے لیے کھلے رکھے اور یہ مجلسیں قائم رکھی ہیں، مجھے ان کی قدر کرنی چاہیے، ان مجلسوں کو آباد رکھنا چاہیے۔ 8:30 بجے ہماری مجلس شروع ہوتی ہے، 8 بھی ہم نے 8 منٹ لیٹ شروع کیا تھا۔ آپ حضرات ذرا جلدی آئیے تاکہ جلدی اس مجلس کو اختتام پہنچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر کے اس راستے پہ چلتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سردی لباس کی گل کی لباس کی جی لباس یہود نصارا دا مذہبی لباس کے دنیاوی لباس کی گل ہوئی، ان کا جو مذہبی لباس ہے